اچھا عابد صاحب، نگراں حکومت کیا ریفارمز کے لیے اسٹیپس اٹھا سکتی ہے؟ کیا اس کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ معاشی اصلاحات کر کے معیشت پہ جو کمیاں ہیں ان کو دور کر سکتی ہے؟ کیا اتنی پاور ہے نگراں حکومت کے پاس؟ دیکھیے، اگر آپ جو گزشتہ حکومت کے جو آخری دنوں کے بلز تھے ان میں دیکھیں تو ایک بل میں نگران حکومت کو امپاور کیا گیا ہے کہ ملک کو اگر اس کی معیشت کو کوئی خطرہ ہو، جیسے خدا نخواستہ ڈیفالٹ کا یا جو بین الاقوامی کمٹمنٹس کو پورا کرنا، تو وہاں پہ اس نگران حکومت کے پاس یہ مینڈیٹ موجود ہے کہ وہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ مکمل کرنے کے لیے جو بھی موزوں اور مناسب اقدامات ہیں وہ لے سکتی ہے۔ اچھا عابد صاحب، اگر ٹیکس کی چوری کے حوالے سے نگراں حکومت قدم اٹھاتی ہے، ظاہر سی بات ہے آئی ایم ایف کا پریشر ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں، تو ظاہر سی بات ہے کارپوریٹ سیکٹر میں تو اتنا ہم نے اضافی ٹیکس عائد کر دیا ہے، اب بچتا ہے ایگریکلچر سیکٹر اور پھر وہ سیکٹرز ہول سیل اور ریٹیل جہاں پہ ٹیکس چوری ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نہیں سمجھتے کہ نگراں حکومت اس حوالے سے اگر اسٹیپس اٹھا لیتی ہے، کیونکہ اب تو گزشتہ حکومت چلی گئی کیونکہ الیکشن ایئر تھا، تو اب نگراں حکومت تو ایسے اسٹیپس اٹھا سکتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ اسٹیپس اٹھا لیں تو اس سے ہمارا ٹیکس نیٹ بڑھ سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں یہی دیکھنا ہوگا کہ پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا ریونیو کا اور ٹارگٹ کا شارٹ فال جو ہے وہ ہے کتنا، اور وہ جو شارٹ فال ہے وہ کہاں سے پورا ہوگا؟ کیا وہ ٹیکس ریونیو سے پورا ہوگا، وہ نان ٹیکس ریونیو سے پورا ہوگا، وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے پورا ہوگا، وہ اخراجات کم کر کے پورا ہوگا؟ اور ظاہر ہے کہ اگر ٹارگٹ پورا کرنا ہے اور اس کو لیے جو آپ کے سیکٹرز جن کو ٹیکس نیٹ میں ہونا چاہیے اور وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے، اگر ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے تو نگران حکومت کے لیے تو یہ کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ نگران حکومت میں جو کوشش کی جا رہی ہے ابھی تک یا جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ افراد ہوں گے جن کی کوئی سیاسی وابستگیاں نہ ہوں، جی اور جن کو کہ ظاہر ہے کہ اس چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ ان کے لیے ہوئے جو سٹیپس ہیں وہ ان کی سیاسی جماعت کے لیے بعد میں الیکشن لڑنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اگر وہ میرٹ پہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ میرٹ پہ یہی اسی طرح کے فیصلے کرنے بنتے ہیں، اور نگران حکومت اس طرح کے سٹیپس جو ہے وہ بلکہ زیادہ بہتر طریقے سے لے سکتی ہے جو مشکل فیصلے۔ اچھا عابد صاحب، لیکویڈیٹی کرنچ تو ہے، آج بھی ہم نے دیکھا کرنسی مارکیٹ پہ ڈالر مہنگا ہوا ہے، 4 روپے اوپے مارکیٹ میں ڈالر تقریباً 6 روپے مہنگا ہوا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں روپی ڈیپریشیٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو ڈالر، جس کی بنیادی وجہ امپورٹ بل کی ادائیگیاں ہیں اور بیرونی ادائیگیاں ہیں، تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کیا فوری طور پہ اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیے، یہ تو مارکیٹ میں جو اتار چڑھاؤ ہے وہ چل رہا ہے، اور ہوپ فلی اگر الیکشن کمیشن جو ہے جب وہ اپنی الیکشن کی کوئی ڈیٹ یا کوئی وہ ایک مدت بتا دیتے ہیں کہ کب تک وہ تیار ہوں گے۔ آج سپریم کورٹ میں جب سوال کیا گیا الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے تو انہوں نے اٹارنی نے الیکشن کمیشن نے انہوں نے کوئی سالڈ جو ہے وہ جواب نہیں دیا کہ کب تک ہو جائے گا، لیکن یہ انسرٹنٹی جو ہے وہ جو ہی الیکشن کمیشن بتاتا ہے کہ وہ ڈیلیمیٹیشن میں جا رہا ہے یا اس کے پاس ابھی تک مردم شماری کے نتائج نہیں پہنچے، اگر فارمر پہنچ جاتے ہیں اور وہ ایک مدت کا تعین کر دیتا ہے تو کافی حد تک یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے یہ چھٹنی شروع ہو جائے گی۔ تو ابھی جو اتار چڑھاؤ ہے روپے کی قدر میں وہ شاید اسی غیر یقینی صورتحال کے باعث ہے، جی اور اسی وجہ سے شاید ابھی ایکسپورٹرز جو ہیں وہ اپنا اس طریقے سے ایکسپورٹ پروسیڈ پاکستان میں نہیں لا رہے۔ اسمگلنگ کلچر بھی ہماری معیشت کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، یہ اسمگلنگ کلچر کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج نہیں ہوگا نگراں سیٹ اپ کے لیے؟ دیکھیے، ظاہر ہے ایڈمنسٹریٹو میئر جو ہیں انہی کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا۔ ہولڈنگ اور اسمگلنگ یہ دو چیزیں ہیں جو کہ ہر حکومت کے لیے ایک چیلنج رہی ہے، ذخیرہ اندوزی اور ڈیوٹی کے بغیر چیزوں کا پاکستان آنا یا پاکستان سے افغانستان کی طرف اسمگل ہونا، اور اس کے لیے اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹو میجرز چاہیے، اس کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ایک اچھا کوآرڈینیشن اور کوآپریشن چاہیے، جی اسپیشلی پاکستان سے غذائی اجناس کا باہر جانا غیر قانونی طریقے سے، گندم کا، چینی کا افغانستان کی طرف جانا، کھاد کا افغانستان کی طرف جانا، اس کو روکنا ہوگا۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی مد میں جو چیزیں اگر پاکستان آ کے
وہ استعمال ہوتی ہیں، ٹیکس اس پہ پے نہیں ہوتا، تو اس کو درست کرنا. تو یہ تو انتظامی معاملات ہیں جو کہ ٹھیک. وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور جو متعلقہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو مل کے کرنا ہوں گے.